یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آذان سحر میں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور غزوہ احد کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور منظر کیا ہے؟ سعدین آگے ہیں، دو سعدین آگے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے حضرت مصعب بن عمیر ہے، حضور نے جن کو جھنڈا پکڑا دیا، اور امام الانبیاء پیچھے گھوڑے پر سوار ہے۔ اس حال میں پیچھے پھر سارے صحابہ ہیں، اور دو سردار ہیں اوس اور خزرج والے، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ، یہ آگے آگے ہیں، پیچھے حضرت مصعب بن عمیر ہیں، اور پیچھے امام الانبیاء حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور غزوہ احد کے لیے حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ، یہ شوال المکرم میں غزوہ احد پیش آیا ہے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے کر جانے لگے نا، تو امام الانبیاء کی جھنڈا دینے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کی طرف نظر پڑی، تو امام الانبیاء نے حضرت مصعب بن عمیر کو اس حال میں دیکھا کہ صرف آپ نے تہمت باندھی ہوئی ہے، جسے ہم پنجابی میں دھوتی کہتے ہیں، آپ کے جسم پر صرف دھوتی ہے، اور اس نے آپ کا سطر ڈھانپا ہوا ہے، یہ بھی نہیں کہ دھوتی زمین کے ساتھ لگ رہی ہے، گھٹنوں سے لے کر ناف تک اتنی دھوتی ہے حضرت مصعب بن عمیر نے پہنی ہوئی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ ناز سے امام الانبیاء کے آنسو مبارک بہنے لگے۔ حضور نے حضرت مصعب بن عمیر کی طرف دیکھا، فرمایا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو اسلام لانے سے پہلے 400 درہم کے سوٹ پہنا کرتا تھا، ہے جی، اور وہ خوشبو لگاتا، جس گلی سے گزر جاتا لوگ گھنٹوں بعد پہچان لیتے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ اقبال نے کہا کہ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی ہے نا، تو پھر جناب پلاٹ بنا کر اور پلازے بنا کر اور جناب سوسائٹیاں اور ڈی ایچ اے اور بیریا بنا کر ہمیں نہیں دی، کہتا ہے قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں۔ ہاں، کہتا ہے جب ہمارے جسم پر جناب تہمت بھی پورے نہیں تھے نا، تو ہم نے جناب 3000 کو لٹا کر رکھ دیا ہے جی، پھر ہم نے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی ترقی کا راز یا مسلمانوں کی فتح و نصرت کا راز، مسلمانوں کی ترقی کا راز وہی رستے ہیں جن پر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ چل کر گئے۔ مسلمانوں کی ترقی کا راز تا صبح قیامت وہی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا الرمجو، فرمایا پھینکنے والے ہتھیار بناؤ، پھینکنے والے ہتھیار بناؤ، پھینکنے والے ہتھیار بناؤ، سائنس کو تابع کر کے حضور کی غلامی کے، پھر تو جناب ترقی مل سکتی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ ہم سائنس، تو پھر سائنس کے وزیر اور ٹیکنالوجی کو یہی تکلیف ہوگی جب مفتی صاحب فتویٰ جہاد دیں گے تو وہ کہے گا ان مولویوں کو جہاد پر بھیج دو۔ اب مولوی تو جانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے لیے حلوے کی دیگیں پکا کر بھیج دیتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے رستے وہی ہے۔ اور اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، قلندری سے ہوا۔ غزوہ احد شریف جدو ختم ہو گیا، اگلی صبح ہوئی تے منافق تو پھر منافق ہوندے ہیں، یہ افواਹਾਂ اڑاندے ہیں، جویں جناب ایتھے کوئی گل بن جاوے تو پھر وہ کہندے ادھروں آ گیا جی، ادھروں آ گیا۔ اس طرح مدینے بھی کسی نے افواہ اڑا دیتی کہ وہ کافر دوبارہ آ رہے ہیں مدینے تے حملہ کرن واسطے۔ تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیتا، فرمایا بلال اذان دیو۔ حضرت بلال نے جدو اذان دیتی تے صحابہ پھر انہیں زخماں نال جڑے کل 70 زخم لگے ہوئے سن عہد وچ، انہاں زخماں دے نال پھر حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے، اور کی کہندے حاضر ہو گئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور تسی بلایا، اے ساڈی خوش قسمتی، اے کیویں ہو سکدا زخم لگے بھی ہون اسی نہ تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہوئیے۔ جان ساران نے بدر و احد پر درود، حد گزاران نے بیعت پہ لاکھوں سلام، ہے جی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جدو غزوہ احد پہنچے اور سارے کافر حضور ٹوٹ پے جناب سارے صحابہ دا کوئی نعرہ سی وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا یا رسول اللہ ساڈا چہرہ تواڈے چہرے ہوتے قربان یا رسول اللہ ساڈی جان تواڈی جان ہو تو قربان 70 صحابہ یہ نعرہ لاندے ہوئے شہید ہو گئے بلکہ حضرت طلحہ نو 70 زخم آئے آپ دے سر ہوتے آ کے تیر لگے آپ بے ہوش ہو کے گر گئے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سارے صحابہ دیکھنے لگ پہ آپ نے اٹھایا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت طلحہ دے منہ تے این کر کے پانی چھڑ گیا جدو آپ نے ہوش آئی نا تے پہلا جڑا سوال کیتا فرمایا ما فعل رسول اللہ اور میں نے چھٹو دسو حضور دا کی حال ہے جدو اسی کو گل کریے آپ کو پتا ہے وہ ریڈ زون ہے میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ فلسطین مسلمانوں کا قبلہ اول ہے نا ہم دل چھوٹا کرنے والے ہیں جہاد تو پھر ایک بڑے دل والا بڑے گردے والا کام ہے نا بڑے جناب یہ بات طے ہے انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہونی ہے یہ طے ہے یہ بات طے ہے آج ہو کل ہو صبح ہو پرسوں ہو پھر قرآن آزمانا تو ہے نا آزمائش تو ہماری ہے کہ جناب تم کہتے تو جناب ہمارے پاس تعداد نہیں ہے تم کہتے ہو جناب آج اللہ نے تمہیں سارا کچھ دیا ہوا ہے آج اللہ نے تمہیں ایٹم بم بھی دیے ہوئے ہیں اب مئی شروع ہونے والا ہے 28 مئی کو کیک کاٹے جائیں گے آج کیا جی یوم تکبیر آ گیا میں نے کہا یہ چھری کیک پر نہیں چلنی چاہیے تھی یہ چھری تو اسرائیل کے اوپر چلنی چاہیے تھی یہ کیا تماشا ہے بھائی کیا جی ہمارے لیڈر نے کیا کیا جی ایٹمی دھماکے کیے ہیں اور میں کہ کرتا لین ہو ایتھے چاندی کیتے نہ ایک دھماکہ اسرائیل نہیں کرنا سی ہونے نہ جلان واسطے بھی تا خالد بن ولید والی غیرت چاہیے اور خالد بن ولید والی غیرت تا لندن اپارٹمنٹ سے نہیں ملے گی یا سرے محل سے نہیں ملے گی وہ تا خالد بن ولید دی قبر نہ موڈا لا کے نفل پڑھن نال ملے گی وہ تو پھر جناب صلاح الدین ایوبی دی قبر ہوتے حاضری دے کے جناب پڑھ کے ملے گی کہ اوے تے حاضری دینے والے شخص اے نہ سمجھیں کہ جس دن صلاح الدین ایوبی مریا کلا مریا جس دن صلاح الدین دنیا تو گیا اس دن ساری امت مر گئی اور فرانسیسی جرنل آیا نا امیر المجاہدین نے فرمایا اجے تو ساڈے تے اسلام تے بڑے بڑے قرضن اور فرانسیسی جرنل آیا اور انہیں آ کے پھر صلاح الدین ایوبی دی قبر نو ٹھوکر ماری انہیں کہا ادنا یا صلاح الدین انہیں کہا اٹھ صلاح الدین اسی پھر آ گئے ہاں لیکن اس وقت پھر بڑے دلیر سن نا رکن الدین بیبرس وہ آیا انہیں کہا تو صلاح الدین نو پکاردا میں رکن الدین بیبرس آ گیا انہیں عیسائیاں دے جناب قلعے اور عیسائیاں دی اٹ نال اٹ بجا کے دیتی انہیں کہا تیری جرت کس طرح ہوئی تو یروشلم دی طرف فلسطین دی طرف دوبارہ ویکھے اے تے جناب مسلماناں دی جو حالت اس وقت ہے آج تک تاریخ اسلام وچ کدی نہیں ہویا ہاں بالکل آخری سلطنت عثمانی اس طرح کر کے ڈول رہی آخری جناب کوئی پتہ نہیں آج ٹوٹ جاوے کل ٹوٹ جاوے این کر کے ڈول رہی تے جناب فرانس نے ڈرامہ بنایا اس واسطے تے جناب مسلمانوں دے اندر خلافت دا اور اجتماعیت دا تصور ختم کیتا گیا پھر انہوں نے جمہوریت دے پیچھے لا دیتا گیا ہن تک جمہوریت تو بھی فارغ کرنا ہن تک قوم کہندی جناب تسی اسلام دے نام تے ساڈے کو ووٹ بھی نہ منگو میں کہ کی کریے انہوں نے کہا ساڈے کو ختم پڑھاؤ ساڈے جنازے پڑھو میں کہا اگر تساں اے حرکتاں نہ کیتی ہوندیاں اج تخت تے ہوندا محمد عربی دا دین جی پھر جناب پاکستان دی جناب معیشت کیسی بھی ہوندی پھر تو جناب سلطان عبدالحمید ثانی آخری سلطنت عثمانی این کر کے ڈول رہی آخری این کر کے جناب ہچکولے کھا رہی فرانس نے ڈرامہ بنا دیتا حضور دے خلاف تے جناب فرانس دے سفیر نو گھنٹوں انتظار کرن تو بعد جناب سلطان عبدالحمید ثانی نے وہی لباس پایا جڑا عثمانی فوجی ترک جناب اور جناب مسلمانوں دی جناب خلافت دے جڑا فوجی لباس پاندے سن وہ لباس پا کے انہیں سامنے آ کے بیٹھ گیا انہیں کیا کہ اپنے جناب جا کے کہو صدر نو فرانس دے نو کہ ڈرامہ بند کرو انہیں کیا نہیں جی وہ کہندے جناب ٹکٹاں بک چکیاں ہن بند نہیں ہو سکدا انہیں کیا بند نہیں ہو سکدا تو میں جنگی لباس پا کے بیٹھا میں ہن جہاد دا اعلان کردا مسلمانوں واسطے اس واسطے تو جناب مسلمانوں دی جناب حکومت کو توڑیا گیا اس ٹائم تے جناب ضرورت سی ساڈا جرنل بھی ہوندا ساڈا وزیر اعظم بھی ہوندا وزیر دفاع بھی ہوندا سارے ہوندے کہ ایٹم بم والا بکسا این کر کے سامنے لیا کے رکھ دے بلا لیندے سارے نو انہوں نے کہا جناب دیکھو ساریاں گلاں اپنی جگہ اسی بھوکے بھی ہیں اسی قرض بھی دینا لیکن ایک گل بات ہے کہ جناب فلسطین دے بچیاں دی لاشاں ہوا وچ اڑدیاں نہیں ویکھ سکے اج تو بعد اگر کوئی میزائل اسرائیل وال آیا تے اے اسی اسرائیل دے سر تے چلا دیاں گے میں دیکھتا جنگ بندی ہوندی کہ نہیں ہوندی جنگ بندی کیڑا مسئلہ وہ تو کورین جناب کسی ذمہ دار نے بھی کیا انہیں کہا مسلمانوں اتنی غیرت بھی نہیں کہ کوئی جناب ایک تگڑی گل کرے امریکہ نال کہ اوے آج تو بعد جنگ بندی کرو ورنہ جناب ساڑی تواڈے نال انہاں نے جنگ ہے انہیں کہا شام تک فلسطین تے ظلم بند ہو جائے گا
لیکن خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور جناب کہتے ہیں کہ جی ہم حمایت جاری رکھیں گے. کون سی حمایت بھائی؟ کیڑی حمایت ہے جڑی تسی بکسے پا کے جناب وہ سندور والی ڈبی چ رکھ کے گدڑ سنگھی واسطے رکھی ہوئی ہے کہ جی اسی حمایت؟ کیڑی حمایت ہے؟ کیڑی حمایت ہے جڑی جناب تساں جاری رکھنی؟ انہاں نو حمایت دی لوڑ نہیں، انہاں نو غوری اور غزنوی دی لوڑ ہے، انہاں نو عبدالی دی لوڑ ہے، انہاں نو حتف دی لوڑ ہے، انہاں نو درار ٹینک دی لوڑ ہے، انہاں نو خالد بن ولید ٹینک دی لوڑ ہے. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا کلندری سے ہوا تونگری سے نہیں. جدو رج گئے پھر تو جناب غرناطہ بھی نہیں بچیا، اور جدو جناب کلندر سن تے کشتیاں جلا کے پورا سپین فتح کر لیا. اے ہے اسلام دی تاریخ دا راز. وہ کہتے ہیں جناب جہاد کدو ہوئے گا؟ میں کہا انہاں کو پلاٹ واپس لے لو، انہاں کو جناب اے سی والے کمرے واپس لے لو ٹھنڈے، انہاں کو جناب ہیٹر والے کمرے واپس لے لو، انہاں کو جناب دنیا دے اسباب و مولت جناب واپس لے لو. میرے آقا مولا نے فرمایا نا، میرے آقا مولا نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت ایسے آئے گا کہ میری امت ہوتے اس طرح لوگ ٹوٹ پائیں گے جس طرح جناب لوگ کھانے ہوتے ٹوٹ دیں. انہوں نے کہا حضور اسی تعداد تھوڑے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بڑی تعداد ہوئے گی، تہاڈی بڑی تعداد ہوئے گی، تہاڈے دلاں وچ وہن آ جائے گا. انہوں نے کہا مل وہن یا رسول اللہ؟ حضور وہن کیے، حضور وہن کیے. فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. فرمایا تو دنیا دی محبت لے ڈبے گی، تو دنیا دی محبت غرق کر دے گی، اور کراہیت الموت تے موت دا خوف، موت تو ڈر، اے تو لے کے جناب بہ جائے گا. آج صرف موت دا ڈر ہے نا. ایوب بھی مر گیا، یا بھی مر گیا، بھٹو بھی مر گیا، جنیجو بھی مر گیا، اس تو بعد بڑے جناب سارے آئے چلدے چلدے مشرف تک سارے مر گئے. باقیاں بھی ٹر جانا. جے تاریخ ایک نام لکھانا مر اساں بھی جانا. تے آؤ ذرا جناب اس شان نال، جویں جناب ظہیر الدین بابر نے کہا سی نا مر جانا، لیکن آؤ ذرا شان نہ مریے. حافظ صاحب جنرل صاحب مر جانا، ذرا آؤ شان نہ فلسطین دی مدد کر دے مریے. پتہ نہیں ساڈی موت کس طرح لکھی ہوئی ہے، لیکن حافظ صاحب مر جانا، آؤ فلسطین دی مدد کر دے ہویا مر جائیے. قیامت والے دن حضور دی بارگاہ پیش ہوئیے تے ایک گل تے نہ ہوئے کہ یا رسول اللہ سی کچھ کر نہیں سکے سی، جو کچھ ساڈے کول ہے سی اسی لے کے حاضر ہو گئے. اے جناب ساری زندگی کربلا سنا دے تے رہ، کربلا لگنی کدوں ہے صاحب؟ ظاہر ہے جدو اتوں لے کے تھلے تک جناب مسلمانوں دے نال غداری ہو رہی ہوئے تے پھر قوم دے اندروں اے ہوئے جناب چبل انسان پیدا ہونے. میں انہوں سے لفظ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ادھر مسلمانوں دے بچے دے چیتڑے ادھر رہے ہون اور ادھر جا کے اسرائیل دا دورہ کر رہے. کیسی بات ہے بھائی؟ پوری امت مسلمہ نو کی چہرہ دکھایا جا رہا کہ فلسطین تک کوئی نہیں گیا، نہ کوئی مذہبی رہنما، نہ کوئی سیاسی رہنما، نہ کوئی دینی رہنما، نہ 57 اسلامی ممالک دے سفیراں چو، کوئی وزراء چو، کوئی صدور چو، کوئی جناب آرمی چیف چو، کوئی جناب وزرائے اعظم چو، کوئی ایک بندہ نہیں گیا. لیکن کوئی دورہ کرن گیا تے کی دکھایا گیا کہ وہ اسرائیل دا دورہ کرن گیا. اللہ اکبر. ایک نبکی ہے اسلام تے کیسا دورہ آ گیا. اسلام دے نمائندے بجائے فلسطین جان دے، بجائے جناب جا رہے کدھر؟ اسرائیل جا. اقبال کہتا رخ مشرق کو بدل دیا تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو. وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. ہم جی ترقی کے نام پر، ہم جی جناب اس کی جدت کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر، انتہا پسندی کے خاتمے کے نام پر آج یہاں آ گئے ہیں کہ ہمارے رہنما کہلانے والے بات تو ہم نہیں مانتے، لیکن گنا تو یہی جا رہا ہے نا کہ وہ جی مسلمانوں کا اور پاکستانی اس کی شناخت ہے. وہ پتہ نہیں دنیا کے کس شہر سے گیا ہے، پاکستانی اس کی شناخت ہے، اور وہ جا کر اسرائیل میں جناب ان سے تعزیت کر رہا ہے. کس بات کی تعزیت کر رہے ہو؟ بچے، عورتیں اور جناب وہ نظر نہیں آئے. جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے نا. جو کچھ انسان کے اندر غلاظت ہو، وہ ڈبو کے اندر جو غلاظت ہے وہی باہر آئی ہے نا. جو ان کے اندر غلاظت ہے وہی باہر آنی ہے. تو جو ایمان کی رتی یا رمق یا جو جناب ذرہ ہمارے اندر تھا ہم نے اعلان کر دیا ہے. مسجد رحمت اللہ عالمین سے تسی نعرے لاندے ہو، تانوں پتہ ہے تو بابا جی دے جناب گوارڈ وچ بیٹھے ہونا کچھ نہیں. اے نعرے اتھے بھی لانے کہ نہیں لانے؟ یکم تک کم از کم پاکستان دی ہر گلی چ ریلی نکلنی چاہیے. جس کو موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل کٹ کے، جس کو گڈی ہے گڈی کٹ کے، جس کو سائیکل ہے سائیکل کٹ کے، جس کو نہیں وہ پیدل چلے. اور جناب ہر گلی بھالے دعوت دینے آیا کہ چلو بھائی ہوں جناب سانو کہتے ہیں کتنے بھائی لبیک والے، انہوں نے کہا اتنے لبیک والے آؤ. جڑا جڑا تو گل کردا، جڑا جڑا جناب کوئی بات کردا انہوں نے لڑنا نہیں. انہوں نے کہنا چلو جناب چاچا جی ہوں آؤ، ہوں گلا نہیں. انہوں نے کہا آؤ ہوں چلیے. جڑا کہے میرا پچھو کاروبار ہے انہوں نے کہا پھر چاچا جی کوفی بن گیا ہونا. پہلے کہندے ہو کتنے لبیک والے، جدو واری آ جائے تو پھر کوفی نہیں بننا. ہوں جناب نہیں اسی تو کتنے جا سکتے ہیں، ساڈے پچھو بچے ہیں، ساڈا پچھو گھر ہے. انہوں نے کہا چاچا جی کوفی نہ بنو. پھر کوفی ضرور کیا جڑا ہے ان کا کوفی نہ بنو. جی آ کے تو دعا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کوفی بھی دعا ہی کر رہا سن بہ کے. انہوں نے کہا کوفی نہیں بننا، پہلے بلاندے ہو جدو آ جان تو پھر کوفی نہیں بننا.
ہاں جڑا نہ جڑا جڑا جا کے جناب ضرور اسی حاضر ہاں انہوں کہا تو پھر چلیے جناب پھر اتھے بھی چلیے تو پھر انشاءاللہ قیامت والے دن بھی چلیں ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ سارے کارکنان ذمہ داران بڑے چھوٹے جناب ہر جگہ دعوت دینی چلو بھی چلیے ہر گلی چو آواز آنی چاہیے تیاری بھی خوب کرنی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدو حضور میدان تشریف لے کے جاندے تھے اس تو پہلے کئی مہینے حضور تیاری شروع کر دیندے جی یہ بھی حضور دی سنت ہے تیاری کرنا پیغام دینا گلی گلی پیغام دینا نگر نگر پیغام دینا وہ کراچی تو لے کے خیبر تک گلی گلی پیغام دینا اللہ تعالیٰ تو تے مینوں اخلاص عطا فرمائے